جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اٹ از 24 اپریل 2021 اور آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے سچویشن بہت ہی خراب ہو چکی ہے۔ 21 اپریل کو انڈیا 3 لاکھ کیسز سنگل ڈے میں رپورٹ کر کے دنیا کے ہائیسٹ سنگل ڈے اسپائک کو ٹچ کرتا ہے۔ اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ایکچوئل کیسز تو اس سے کئی زیادہ ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے یہ کیسز صرف آفیشلی رپورٹ کیے گئے ہیں، حقیقتاً کیسز 30 لاکھ پر ڈے سے بھی زیادہ ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کی زیادہ تر رسپانسبلٹی انڈین گورنمنٹ کے اوپر ہی لگتی ہے۔ گورنمنٹ کی نرمی کی وجہ سے آج انڈیا کے لوگوں کو یہ صورتحال فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ انڈیا میں کووڈ-19 کے اسپائک کی وجہ سے جو ایک پینفل سچویشن سامنے آئی اس نے پاکستان کے لوگوں کو بھی دکھی کر دیا۔ ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ ماس کریمیشن ماس لیول پہ برننگ کی جا رہی ہے ڈیڈ باڈیز کی، انڈیا کی طرف سے تصویریں سرکولیٹ ہو رہی تھیں انٹرنیٹ۔ عام لوگوں کے ایسے ویڈیوز سامنے آ رہے تھے جو اپنے پیاروں کی ڈیتھ باڈی کے سامنے رو رہے ہیں جن کی ڈیتھ اس وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور اسی بیچ انڈیا کے اس پولیس آفیسر کی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ مسلمانوں کو، مسلم روزے داروں کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے دعا کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے، میں نے سنا ہے تراویح کی نماز ہوتی ہے بہت جلدی سنی جاتی ہے، تو تہہ دل سے آپ نماز میں یہی ماننا کہ یہ کورونا ہمارے شہر سے، ہمارے دیش سے چلے جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تصویریں گردش کر رہی تھی کہ انڈیا کے ہاسپٹلز نئے مریضوں کو ایڈمٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے ہاسپٹلز میں آکسیجن سلنڈرز کی کمی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کا ایک نیوکلیئر کنٹری جس کے لوگ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اپنی جان گنوا رہے ہیں، اور دوسری طرف ساؤتھ ایشیا کا نیوکلیئر کنٹری جس کے لوگ ویکسین کی کمی کی وجہ سے اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ وی نیڈ ٹو ریوزٹ اور پریورٹیز ڈسپائٹ اور پولیٹیکل ڈفرینسز۔ یہ جو ہارٹ بریکنگ ایپیسوڈ انڈیا میں ہوا ہے اس نے پاکستان کے لوگوں سے انڈیا کے لیے مورل سپورٹ کو جنریٹ کیا۔ ایون ایدی فاؤنڈیشن پاکستان نے انڈین پرائم منسٹر مودی کو یہ لیٹر لکھا کہ آپ بارڈرز کو اوپن کریں کہ جیسے ہم 50 ایمبولنسز انڈیا کی طرف بھیج سکیں جو آپ کی اس وائرس کے خلاف جنگ میں ہیلپ کریں، اور ہماری طرف سے یہ کنٹریبیوشن نہ صرف ایدی فاؤنڈیشن بلکہ پاکستان کی پوری عوام انڈیا کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اس مشکل گھڑی میں۔ جیسے ٹویٹر کے اوپر پاکستان میں ہمیں ٹاپ ٹرینڈز یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہیش ٹیگ پاکستان اسٹینڈس وتھ انڈیا، ہیش ٹیگ انڈیا نیڈس آکسیجن، ہیش ٹیگ انڈین لائفز میٹر۔ پاکستانی انڈین لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانی عوام اپنی گورنمنٹ کو یہ اپیل کر رہی ہے، اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ انڈیا کی ہیلپ کریں جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ بارڈر کے دونوں طرف رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں ڈسپائٹ پولیٹیکل ٹینشنز۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ آپ کی دعا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے آپ کے کریٹر سے اور اس میں بہت پاور ہے۔ اور پاکستانیوں کا یہ پورا گیسچر یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں انسانیت کی پرواہ ہے۔ کوئی بھی انسان ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ سفر کرے۔ ہاں، کرائسس کی حالات میں انسان ایک جٹ ضرور ہو جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں ہم مل کے اپنے اینیمی کو ڈیفیٹ کریں۔ یہ انویزیبل اینیمی جو نیشنلٹی میں فرق نہیں کرتا، جو نہیں دیکھتا کہ آپ انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، ہندو ہیں، مسلم ہیں، تو ایسے اینیمی کو ہرانا بھی ہمیں مل کے ہو۔ اور یہی وقت ہے کہ ہم ایسے میڈیا پرسنز جو جنگ کی بات کرتے ہیں، لڑائی کی طرف دونوں ملکوں کو ڈھکیلتے ہیں کسی کی گودی میں بیٹھ کے، ان کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے اور انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم جاگ چکے ہیں۔ اور یہ وہی وقت ہے کہ جب ہم نے اپنے ریسورسز کو شیئر کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا ہے۔ مسئلے حل ہوں گے تبھی پورے خطے کو فائدہ۔ دیکھیں جی، کانفلکٹس صرف اور صرف میوچل ڈسٹرکشن کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے۔ جب تک انڈیا میں ایسے اینکر پرسن رہیں گے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، ایسا کہتے رہیں گے کہ پاکستان میں کوئی سول وار ہو گئی ہے، پاکستان کی طرف سے اگر کوئی ہیلپ کا گیسچر آتا ہے تو اس کو بھی نگیٹ کیا جائے گا۔ جتنے زیادہ ارنب گوسوامی انڈیا میں
پلتے رہیں گے اتنا ہی دونوں کنٹریز کو نقصان ہے۔ یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو انڈینز کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کی سفرنگ پہ خوش ہونا ہے۔ تو ایسی مینٹلٹی انفیوز کرنے والے لوگ اگر بارڈر کے دونوں طرف رہیں گے تو ہمارا ایک دوسرے کے قریب آنا بہت مشکل ہے۔ اب اس مشکل گھڑی میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ پاکستانی لوگوں کی اپیل کو سنے اور جو بھی ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ان سے انڈین سٹیزنز کی ہیلپ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری گورنمنٹ کو انڈیا کی گورنمنٹ کی نااہلی سے سیکھنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ پاکستان اس لیول کا کرائسس افورڈ نہیں کر سکتا۔ ساؤتھ ایشیا کو مل کے یونائٹ ہو کے اس جنگ کو جیتنا ہے۔ اللہ حافظ۔